وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ لقمان آیت نمبر 14. آج کا موضوع: کیا ہم سب اللہ تعالیٰ کی زبردست ناشکری میں مصروف ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت و دانائی عطا کی اور اس سے فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو بے شک اللہ بے نیاز ہے، خود ہی سزاوار حمد ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اور یاد کیجئے جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ اسے نصیحت کر رہا تھا: اے میرے فرزند، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. سامعین کرام، سورہ لقمان آیت نمبر 14. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے نصیحت کی ہے انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. حملتہ امہ، اس کو اٹھایا ہے اس کی ماں نے، وہنن علی وہنن، ضعف کے اوپر ضعف سے، کمزوری کے اوپر کمزوری سے، وفصالہ، اور اس کا دودھ چھڑانا، فی عامین، 2 سال میں ہوتا ہے، انشکر لی، اور ہم نے اس کو یہ بھی تاکید کی ہے کہ تم میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی. الی المصیر، میری ہی طرف تمہیں لوٹ کے آنا ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر یہ تم پہ زور ڈالیں، عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، کہ تم میرے ساتھ کوئی ایسی چیز شریک کرو، میری عبادت کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک کرو، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو اب ان کی پیروی نہ کرنا، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور دنیا کے کاموں میں ان کا اچھی طریقے سے ساتھ دینا، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور اس شخص کے راستے پر چلنا جو میری طرف رجوع کر چکا ہے،
ثم الی مرجعکم، کیونکہ میری ہی طرف تمہیں لوٹ کے آنا ہے، فانبئکم، پھر میں تمہیں بتاؤں گا، بما کنتم تعملون، جو کچھ تم کرتے تھے۔ سامعین کرام، یہ دو آیت میں نے پڑھی ہیں، اس کا آپ کو معلوم ہے کہ سورہ لقمان 6، 7، 90 کے دور اس کا ہے نزول کا، اور ایسا دور ہے کہ مشرکین جو ہیں وہ ایمان والوں کو تکالیف دے رہے ہیں اور مومنین ان کی تکالیف پر صبر کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ، یہ جو دو آیات ہم نے پڑھی ہیں، اس سے پہلے لقمان کا واقعہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے لقمان کا واقعہ اس تناظر میں بیان کیا کہ مشرکوں کو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے کہ تم اگر اپنے آباء و اجداد کی قصے کہانیاں پڑھتے ہو اور ان پہ فخر کرتے ہو، تو ان میں سے ایک لقمان بھی ہیں جس کو میں نے دانائی دی تھی، اور اس کو میں نے یہ کہا تھا کہ تم میرا شکریہ ادا کرو اور ناشکری مت کرو، اور پھر اس نے اپنے بیٹے کو بھی یہی نصیحت کی کہ بھئی شرک نہ کرنا۔ یہ گزشتہ آیت تھی سامعین کرام، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، یعنی پہلی دیکھیں ہر پیغمبر کی جو پہلی دعوت ہوتی ہے وہ توحید کی ہوتی ہے، شرک کا رد ہوتا ہے۔ لقمان حکیم جو تھے وہ بھی اپنے بیٹے کو پہلی نصیحت جو کر رہے ہیں، یعنی بہت سی نصیحتیں ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اس کو، بہت سی نصیحتیں، اس میں یہ ہے کہ شرک نہ کرو، اور شرک یعنی توحید کے بعد دوسرا درس جو ہے کتاب الہی کے مطابق والدین کے حقوق کا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ بات یاد رکھیں سامعین کرام، والدین کے بڑے حقوق ہیں، اور سب سے زیادہ والدین کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تاکید کی ہے۔ ابھی جو میں نے آیت پڑھی وہ قرآنی سے ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور یہ آپ کے رب کا قطعی فیصلہ ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم میرے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرنا، اور وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ تم نے اچھا سلوک کرنا ہے۔ یہ ہم پڑھ بھی چکے ہیں سامعین کرام سورہ عنکبوت میں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، تقریباً ملتی جلتی آیات ہیں سورہ اس کی، لیکن بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ بھئی دیکھو تمہارے یعنی والدین جو ہیں انسان کو دنیا میں لانے کا ذریعہ بنتے ہیں، سبب بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر والدہ جو ہیں خاص طور پہ، تو وہ یعنی انسان کو یعنی سال بھر تقریباً 9 مہینے 8 مہینے جو بھی حمل کی مدت ہوتی ہے، وہ پیٹ میں اس کا بوجھ جو ہے اٹھائی پھرتی ہے، ایک انسان کا بوجھ اٹھائی پھرتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ماں کے دکھ کا احساس اس میں دلایا ہے کہ دیکھو یہ سال بھر تمہارا تقریباً سال بھر تمہارا بوجھ جو ہے اپنے پیٹ میں، پھر 2 سال جو ہے تمہیں دودھ پلاتی رہتی ہے، اپنے جسم کی خوراک سے تمہیں خوراک دیتی ہے، اور حمل کے وقت بھی ماں کے پیٹ سے ہی اللہ تعالیٰ ذریعہ بنتا ہے انسان کے رزق کا، وہ آپ کو معلوم ہے۔ تو ماں کا حق یعنی جو ظاہری چیزیں ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، جو ظاہری مخلوقات ہیں، باطنی نہیں، ظاہر سے جو تعلق رکھتی ہیں انسان کے ظاہر سے، تو اس میں سب سے زیادہ حق جو ہے وہ والدین کا ہے، اور والدین میں پھر سب سے زیادہ حق جو ہے ماں کا ہے۔ آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی کہ ایک صحابی آئے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے اچھے سلوک کا مستحق کون ہے، سب سے زیادہ میرے اچھے سلوک کا مستحق سب سے زیادہ کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری ماں۔ پھر پوچھا تو انہوں نے کہا ماں تمہاری۔
پھر پوچھا اس کے بعد انہوں نے کہا تمہاری ماں، چوتھی مرتبہ جب پوچھا تو انہوں نے کہا تمہارا باپ۔ تو ظاہر ہے کہ ماں کی ذمہ داری بچے کو پالنے میں اور اس کی پیدائش میں بڑا حصہ جو ہے انسان کا ماں کا ہوتا ہے۔ تو ماں کے ساتھ سلوک جو ہے وہ یعنی ماں کے ساتھ سب سے زیادہ حق ہے ماں کا، اور اس کے بہت ساری تاکیدات آئی ہیں سامعین کرام، یہ آیت ہمارے لیے ہے، اور ماں کے حقوق اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں، اور اس کی وجہ بھی حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک۔ یعنی یہاں اگر آپ دیکھیں ٹیکسٹ کو، اگر آپ دیکھ رہے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے کہ سامعین کرام کہ آپ جب بھی میں آپ کے سامنے آیات کا ترجمہ پیش کروں تو آپ کے سامنے کسی بھی ڈیوائس پہ یا قرآن پاک پہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے ٹیکسٹ، کیونکہ بنیادی جو مقصد ہے وہ یہ بھی ہے ہماری گفتگو کا کہ آپ قرآن کے آیات کو یعنی لفظی طور پہ بھی اس کو ملاحظہ فرمائیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر جب تک ٹیکسٹ آپ کے سامنے نہ ہو تو میں بعض نقاط بیان کرتا رہتا ہوں، میرے سامنے بھی ٹیکسٹ موجود ہے، آپ کے سامنے بھی ہونا چاہیے۔ تو قرآن کو سمجھنا جو ہے وہ ہماری اولین ضرورت ہے۔ قرآن کو ہم دیکھیں گے نہیں، اس کو سنیں گے نہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو پھر تو بات مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں ٹیکسٹ کو تو وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے نصیحت کی ہے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ۔ اب یہاں جملہ روک دیا، کیا نصیحت کی ہے؟ تو وہ جملہ جو ہے پھر ملتا ہے انشکر لی ولوالدیک۔ نصیحت کیا ہے، تاکید کیا ہے کہ میرا شکریہ ادا کرو، اور اپنے والدین کا، یعنی باطن میں میرا شکریہ ادا کرو اور ظاہر میں اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ یعنی جو چیزیں، ایک چیز اس میں باطن سے تعلق رکھتی ہے سامعین کرام، تھوڑا سا اگر آپ غور کریں تو بہتر ہوگا کہ میں نے آپ کو یہ کہہ بھی چکا ہوں کہ ہمارے سامنے دو چیزیں ہیں، ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ تو اصل چیز تو باطن ہے۔ سب سے پہلے انسان کو اپنے باطن کا خیال رکھنا چاہیے۔ باطن میں واحد حقیقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وجود بخشا ہے، تمام ذرائع اور اسباب ہمارے لیے مہیا کی ہیں زندگی کے۔ اب اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کو ہم بجا طور پہ استعمال کریں، اور ان نعمتوں کو اسی لیے استعمال کریں جس کے لیے یہ ہمیں دی گئی ہیں۔ دنیا کی زندگی ہمیں دنیا کے لیے نہیں دی گئی ہے۔ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض لوگ دنیا میں منہمک ہو کے بالکل دنیا ہی کے ہو کے رہ گئے۔ ایسی ترتیب جو ہے، اگر آپ نے ایسی ترتیب بنا لی ہے اپنی زندگی کی تو یہ خطا پہ مشتمل ہے اور غفلت میں مشتمل ہے۔ ایسی بات نہیں ہے اگر آپ ایسے سمجھ رہے ہیں، اور یقیناً معاشرے کا ایک اکثریت جو ہے تو وہ طبقہ جو ہے صرف ظاہر کو اصل سمجھ کے ظاہر ہی کی طرف متوجہ ہو گیا ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا، میں یہ یقین سے کہتا ہوں بلکہ قرآنی آیات بھی اس پہ شاہد ہیں کہ اکثریت انسانوں کی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ نہیں ادا کر رہی۔ یعنی کیا مطلب؟ اس مقصد کے لیے نہیں استعمال کر رہی جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ یہاں الفاظ استعمال ہوئے ہیں سامعین کرام، اگر آپ دیکھیں ٹیکسٹ کو اور محسوس کریں، انشکر لی۔ اب یہ جملہ جو ہے، میں یہ بھی ساتھ کہہ دوں آپ کو سامنے کرام کہ یہ جملہ جو ہے یہ جملہ معترضہ ہے، یعنی بات ہو رہی ہے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے، یعنی لقمان علیہ السلام کا جب واقعہ بیان ہو رہا ہے تو پہلی آیت تو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ اور اس بات پہ میں آپ کی ضرور توجہ دلاؤں گا سامعین کرام کہ یہ حقیقت ہماری نظر، یہ میں نے اس میں بھی آپ کو کہا تھا، آج میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک اتنی بڑی حقیقت ہے کہ وہ یعنی اتنی بڑی ضرورت ہے ہماری شکریہ ادا کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، کہ اس سے یعنی
یہ ایک واحد ذریعہ ہے سامعین کرام۔ اگر میں آپ کو الفاظ میں اس کی اہمیت کا اندازہ دلانے کی کوشش کروں تو یہ ہوگا، میں یہ الفاظ کہوں گا کہ یہ وہ واحد ضرورت ہے انسان کی جو انسان کو اس کے مقصد میں کامیابی دلا دیتی ہے۔ کیا؟ شکر، اللہ کا شکر۔ اس کی میں نے آپ کو وضاحت کی ہے، ابھی میں دوبارہ نہیں کر رہا، بہرحال جو بھی الفاظ آتے ہیں میں ساتھ ساتھ کہتا ہوں۔ لیکن میں ایک بات یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے شکر کے معنی محدود کر لیے ہیں۔ شکر اصل ضرورت ہے، ہماری واحد ضرورت ہے شکر۔ شکر ہوگا تو بندگی ہوگی، شکر ہوگا تو توحید کا اقرار ہوگا، شکر ہوگا تو رسالت کی تصدیق ہوگی، شکر ہوگا تو آخرت کا اقرار ہوگا۔ اگر کفر ہوگا تو پھر آخرت کا انکار، تکذیب رسالت ہوگی، پھر تکذیب توحید ہوگی۔ اور یہ سامعین کرام میں بہت افسوس سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، یہ معاشرہ توحید کی تکذیب کر رہا ہے عملاً، رسالت کی تکذیب کر رہا ہے عملاً، دین کو جھٹلا رہا ہے عملاً، آخرت کو جھٹلا رہا ہے عملاً، جنت کو جھٹلا رہا ہے عملاً، دوزخ کو جھٹلا رہا ہے عملاً، قبر کی زندگی کو عملاً جھٹلا رہے ہیں۔ اس کے لیے تیاری نہیں ہے۔ یعنی ایک بالکل سادی سی میں بات کہوں، وہ کہتے ہیں جھٹکانا بات۔ تو جھٹکانا بات یہ ہے کہ جس چیز پہ آپ کو یقین ہوگا اسی کے لیے، وہی آپ کے ذہن میں ہوگی اور اسی کے لیے آپ پریشان ہوں گے۔ ہماری پریشانیوں کا زیادہ تر تعلق جو ہے وہ تو دنیا سے ہے۔ یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرے ماں باپ، یہ میرے بھائی بہن، چاچا چاچو، ماموں مامانی، یہ بس یہ میرا گھر اور یہ میری دکان اور یہ میرا کارخانہ اور یہ میں MNA اور یہ میں MP اور یہ میں وزیر اعظم اور یہ میں آرمی چیف، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ اور یہ جو بڑے نام، بظاہر بڑے نام ہیں، یہ میں لے رہا ہوں اس لیے کہ لوگوں کی ساری توجہ جو ہے وہ ظاہر سے، یعنی ظاہر کی طرف مرکوز ہو گئی ہے، باطن سے ہم لوگ غافل ہیں۔ جیسے کہ سورہ روم میں ہم نے پڑھا تھا کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون۔ یہ لوگ دنیا کے ظاہر کو تو جانتے ہیں لیکن باطن سے یہ غافل ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے، اور یہ ایک بہت افسوسناک بات ہے سامعین کرام، بہت افسوسناک بات ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں بلکہ ناشکری میں مصروف ہیں۔ شکر یعنی ناشکری کیا ہے؟ نعمت کا غلط استعمال یا نعمت کو ضائع کر دینا۔ ہم میں سے تقریباً 100% لوگ، تقریباً میں نے کیا چلے میں اس میں وہ پرسنٹیج فیصد کے حساب سے تو میں 100% کہہ رہا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے لاکھوں میں کوئی ایک ہو جو شکر گزاری کی روش اختیار کر لی اس میں، لاکھوں میں۔ تو بات یہ نہیں ہے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں سے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں سے شکر گزار بندے کم ہیں۔ تو 100% میں یہ کہہ رہا ہوں، پھر جو پرسنٹیج آتی ہے تو وہ پھر الگ بات ہے، وہ پوائنٹ کی پھر بات آ جاتی ہے، اس پہ میں سمجھتا نہیں ہوں۔ تو میں 100% کہہ رہا ہوں۔ تو 100% لوگ جو ہیں وہ ناشکری میں مصروف ہیں، ظاہر ہی کی طرف توجہ ہے اور ظاہر ہی کی طرف دوڑ ہے۔ یہ ایک انتہائی خطرناک روش ہے جس کا نتیجہ نقصان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، جس کو سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ زمانہ اس بات پہ گواہ ہے کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو زمانہ جو ہے وہ نقصان میں جا رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت خطرناک صورتحال ہے سامعین کرام، میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں، اس بات پہ سوچیں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ روش غلط ہے اور خطرناک ہے، اور انجام اس کا انتہائی بھیناک ہے۔ اللہ تعالیٰ پہ تو اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا، اور وہ تو حمید مجید ہے، لیکن من شکر فإنما یشکر لنفسہ ومن عمی فإنما یدل علیہا او کما قال، کہ جس نے اگر شکر کی روش اختیار کر لی تو اس کے اثرات اس پہ پڑیں گے،
اور اگر جس نے اندھاپن اختیار کر لیا، حق کو دیکھنے سے انکار کر دیا، تو پھر اس کے اثرات اسی پہ پڑیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ پہ یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ پہ اگر ہم ناشکری کی روش اختیار کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہے، نہ اور کوئی متاثر ہوگا۔ آپ کی گمراہی سے سب سے بڑے نقصان پہنچنے والے اپنی ذات ہے۔ پھر ہو سکتا ہے آپ کی گمراہی کی وجہ سے، یہ بات نوٹ کر لیں، آپ کی گمراہی کی وجہ سے آپ کی اولاد بھی گمراہ ہو جائے، یا آپ اپنی اولاد کو بھی گمراہی کے راستے پر ڈال دیں۔ یہ اکثر ایسا ہوتا ہے سامعین کرام، اور بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم میں سے اکثر والدین جو ہیں آخرت سے غافل ہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، آخرت سے غافل ہیں، باطن سے غافل ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں اکثر آپ کی گمراہی کا اثر آپ کے بچوں پہ بھی پڑتا ہے، بلکہ آپ ڈالتے ہیں وہ اثر، آپ مجبور کرتے ہیں بچوں کو نام نہاد روشن خیالی پہ۔ بچے روشن خیالی، وہ زمانے اور تھے، یہ زمانہ اور ہے، انسان چاند پہ پہنچ گیا ہے، اور تم کہاں کی باتیں کر رہے ہو، لوگ جس طرح کہتے ہیں اور اسی طرح جس طرح رہ رہے ہیں اسی طرح رہو، اور دنیا میں اپنے نمبر بناؤ۔ آپ کہتے ہیں نا لائف ٹائم اچیومنٹ آپ دیتے ہیں، اور وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ کھلاڑی ہوتے ہیں، گویے ہوتے ہیں، ڈانسر ہوتے ہیں، فلمی اداکار ہوتے ہیں۔ آپ لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دے دیتے ہیں۔ یہ ہماری قومی جو ذہنیت کا کباڑہ ہو چکا ہے، یہ لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ جو ہے یہ اس کے مظہر ہے۔ میں آپ کو بالکل ایسی بات بتا رہا ہوں جس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے، الا یہ کہ آپ مطلب ظاہری مخالفت پہ اتر آئیں، ورنہ حقیقی یہ ہے کہ ہماری گمراہ، یعنی میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ ہم ایک گمراہ قوم ہیں۔ پھر ہماری گمراہی کی جو نشانات ہیں وہ اس معاشرے میں اظہر من الشمس ہیں، سورج سے زیادہ واضح ہیں۔ سود جیسی لعنت کو 70 سال میں آپ چھوڑ نہیں سکے، اور نہ ابھی بھی قومی طور پہ آپ چھوڑنا چاہتے ہیں۔ پھر آپ کا معاشرتی اخلاق جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے۔ اس اپنے میڈیا کو دیکھ لیں، جو آپ چاہتے ہیں کہ یہ پروگرام ہو، یہ بے مقصدیت مذاکرے ہوں، ٹاکرے ہوں، اور یہ اپنے اینکرز کو دیکھ لیں، یہ ان کی بے لباسی کو دیکھ لیں، سی تھرو آستینیں پہنیں گی، یعنی مجبوراً وہ آستینیں جو ہیں، بعض اینکر جو ہیں وہ مجبوراً، یعنی ان کا دل چاہتا ہے کہ وہ بالکل ایک بنیان پہن لیں جس میں گلا ان کو واضح طور پہ نظر آئے، اور کرتی ہیں۔ دوپٹہ اس طریقے سے تھوڑی لیا جاتا ہے کہ ان کے جسمانی اعضاء چھپ جائیں، نہیں، وہ اس طریقے سے دوپٹہ لیتی ہیں کہ بعض تو دوپٹہ لیتی نہیں ہیں۔ اکثر جو آپ دیکھتے ہیں کہ خواتین جو لڑکیاں ہیں تو ان کا جو خبر پڑ رہی ہے تو ان کے نہ سر پہ دوپٹہ ہے نہ سینے پہ دوپٹہ ہے، بال کھلے، سینہ کھلا، بس یہ دیکھیں یہ میں قصوروار ہوں، آپ قصوروار ہیں، یہ میں اور آپ ہوں۔ یہ معاشرہ کیا ہے؟ یہ میں اور آپ ہوں۔ ہماری سوچ جو ہے، بنیادی سوچ غلطی ہو گئی ہے ہم سے۔ ظاہر کی طرف ہم متوجہ ہو گئے، اور ظاہر کو ہم نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے سامعین کرام، بہت بڑی غلطی ہے کہ ہم ظاہر کی طرف متوجہ ہو گئے اور باطن سے ہم لوگ غافل ہو گئے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون۔ اور پھر اتنی بڑی غفلت ہے، بہرحال آپ دیکھ لیں کیا حیثیت ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ بہرحال نا امیدی کی بات نہیں ہے، یہ بھی میں ساتھ ساتھ کہتا رہتا ہوں کہ نا امیدی کی بات نہیں ہے۔ اب بھی آپ اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں، آپ کے پاس مہلت ہے، آپ بدل لیں، اپنے خیالات کو بدل لیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ أَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، معافی مانگو، توبہ کرو، استغفار کرو، اپنے غلط مقاصد زندگی کی، اپنے غلط طرز حیات کی معافی مانگو۔
پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، ثم توبوا الیہ، پھر ہوگا کیا؟ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضلا، میرے خیال سے سورہ ہود کی ہے شروع کی۔ پھر تمہیں ایک اچھی زندگی وہ دے گا۔ تم تو اچھی زندگی کے طالب ہو، لیکن تم شیطان سے اچھی زندگی مانگ رہے ہو، شیطانی خواہشات، نفسانی خواہشات کے ذریعے تم ایک اچھی زندگی کے طالب ہو، ایسا ممکن نہیں ہے، بلکہ حقیقی اچھی زندگی اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ یمتعکم متاعا حسنا، یہ ایک تصور ہے کہ اگر ہم روحانی زندگی اختیار کریں گے، باطن کو ترجیح دے دیں گے، ظاہری زندگی ہماری خراب ہو جائے گی۔ یہ انتہائی گمراہ کن تصور ہے سامعین کرام، بہت شیطانی۔ یہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے، ختم ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، میری شخصی آزادی۔ اوے تم ہو کون اور تمہاری شخصی آزادی کیا چیز ہے؟ اللہ کے بندے ہم، اللہ کی بندگی اختیار کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کا حکم دیا ہے کہ تم شکریہ ادا کرو، ناشکری مت کرو۔ یہ جو غفلت کی زندگی ہے، یہ ناشکری کی زندگی ہے سامنے کرام، اور اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں روکتا ہے۔ بہرحال آیت وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے تاکید کی ہے انسان کو اپنے والدین کے بارے میں، حملتہ امہ وہنن علی وہن، اس کو اٹھایا ہے، اٹھائے رکھتی ہے اس کی ماں کمزوری کے اوپر کمزوری سے، وفصالہ، یعنی ایک تو بوجھ ہے، پھر جسمانی خوراک بھی بچہ لے رہا ہے اس سے، تو کمزوری تو ہوتی ہے عام طور پہ۔ وفصالہ فی عامین، اور اس میں ایک نقطہ یہ بھی کہہ دوں سامعین کرام کہ حاملہ ماؤں کا خیال جو ہے ان کے خاوندوں کو رکھنا چاہیے، جب وہ حمل میں ہوں تو ان کی دلجوئی کرنی چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے کھانا جو ہے ایکسٹرا اچھے طریقے سے ان کو کھلانا پلانا چاہیے، اور ان کا بھرپور خیال کرنا چاہیے۔ یہ شوہر کی ذمہ داری ہے سامعین کرام۔ اللہ تعالیٰ نے تو ذرائع بنا دیے ہیں انسان کی پیدائش کے، لیکن پھر یہ ہے کہ اس کے کچھ اصول و قواعد بھی ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ ماں سے یا اپنی بیوی سے بالکل غفلت اختیار کر لیں کہ چلو بس خوشیاں مناتے رہیں اور اس کا ماں کا خیال نہ رکھیں، یہ غلط بات ہے، اور بھرپور خیال رکھیں۔ جو بھی حاملہ مائیں ہیں ان کے شوہروں کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھیں، دیکھ بھال کریں، کیونکہ اب وہ دو وجود ہیں۔ ایک وجود کو وہ اپنے پیٹ میں، ایک وجود ان کے پیٹ میں پل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کا ایک ذریعہ بنایا ہے نا۔ تو بہرحال یہ سامعین کرام وہنن علی وہن وفصالہ فی عامین، 2 سال دودھ، یہ بھی ایک طریقہ آ گیا۔ اور پھر وصین، تاکید کیا ہے؟ انشکر لی ولوالدیک، کہ تم میرا سب سے پہلے میرا شکریہ ادا کرنا ہے، زندگی کو ضائع نہیں کرنا، ایک بات۔ ولوالدیک، پھر ظاہر میں آپ کے جو والدین ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی تاکید کی ہے کہ ان سے اچھا سلوک کرو، اور تمہیں میری طرف لوٹ کے آنا ہے، یعنی ان دونوں کا میں تم سے پوچھوں گا۔ الی المصیر میں یہ مضمون ہے کہ ان دونوں کے بارے میں سب سے پہلے میں اپنے رب اپنی بندگی کے بارے میں تم سے سوال ہوگا، پھر جو بندوں کے حقوق ہیں اس کے بارے میں۔ میں تلاوت کرتا ہوں سامعین کرام، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے تاکید کی ہے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں۔ حملتہ امہ وہنن علی وہن، جسے اس کی ماں تکلیف پہ تکلیف سہ کر پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے۔ وفصالہ فی عامین، آخر کار 2 برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے۔ انشکر لی ولوالدیک، کہ تم شکریہ ادا کرو میرا اور اپنے والدین کا بھی۔ الی المصیر، میرے پاس لوٹ کے آنا ہے۔
سامعین کرام، اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. We have entrusted the human being with the care of his parents. His mother carried him through hardship upon hardship, weaning him in 2 years. So give thanks to me and to your parents. To me is the destination. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔